چند منٹ توجہ میری طرف انشاءاللہ تعالی نماز مغرب وقت مقررہ پر ادا کریں گے، جس طرح آستانہ مبارک پر محفل ہوتی ہے، اور پھر باقی معاملات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یحب التوابین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دروشی پڑھے ایک بار، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لگتا ہے آپ احباب گرمی کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے تھوڑی سی تھکن کا شکار ہیں۔ سنو دوستو، ان کا نام لبوں پہ آئے تو میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ اور دوستو، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء اور رسل بھی جب بارگاہ صمدیت سے اپنی دعائیں منظور کراتے، اپنی عرضیاں قبول کرواتے، تو رب کو رب کے یار کے نام کا واسطہ دیا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ قبول کروائی، رب کے حضور نام محمد کا وسیلہ دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے مجدار سے اپنی کشتی پار کروائی، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کے یار کے نام کا واسطہ دیا۔ اسی بات کو میرے مرشد کریم نے ایک شعر میں بیان فرمایا، لکھا آدم کی توبہ ہو یا سفینہ ہو نوح کا، رکھ لی لاج حق نے محمد کے نام۔ تو دوستو، اگر تھکن کا شکار ہو تب بھی، اگر گرمی کے ستائے ہوئے ہو تب بھی، چاہے کسی بھی الجھن میں ہو، دل سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، کہ رب کو رب کے اپنے یار کے نام کا وسیلہ بڑی بات ہے رب کے دربار میں۔